السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، سب سے پہلے آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 14 اگست پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت دن ہے، بہت ہی خوشی والا دن ہے، بہت ہی بہترین دن ہے اور صبح صبح ہی بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس دن ہمارے آباء و اجداد نے اس زندگی سے نجات حاصل کی، اس زندگی سے آزادی حاصل کی جو کہ غلامی اور محکومی کی تھی۔ ہمیں چونکہ یہ ملک ایک پلیٹ میں رکھا ہوا ملا ہے تو ہم شاید اس کی قدر و قیمت سے اتنے واقف نہیں جتنے کہ ہمارے آباء و اجداد کو اس کی اہمیت کا اندازہ تھا، کیونکہ انہوں نے وہ وقت گزارا، سہا، ان پہ گزری اور انہوں نے فیس کیا، پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس وقت سے نجات حاصل کی جائے، کم از کم ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں نا ایسا وقت نہ دیکھیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اوکے، تو ہم ایز اے نیکسٹ جنریشن ایسا کیا کریں کہ ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو، یا پھر وہ قربانیاں جو ہمارے آباء و اجداد نے دی تھی ان کا حق ادا ہو، وہ قربانیاں ضائع نہ جائیں۔ بے شک یہ ایک طویل اور تکلیف دہ سفر تھا، لیکن انہوں نے طے کیا، کس لیے؟ تاکہ ان کی نسلیں وہی تکلیف فیس نہ کریں۔ میں آپ سب سے صرف ایک سوال پوچھوں گی، یہ جو ہے نا تھوڑا سا ذاتی زندگی کی سطح پر ایک کوشچن ہے کہ اگر کوئی آپ کو مشکل اور تکلیف کے وقت سہارا دے تو آپ کیا کریں گے بدلے میں اس کے لیے؟ آپ کا جواب جو ہے نا یقیناً یہی ہوگا کہ مجھ سے جو بنا میں کروں گا اس کے لیے۔ آپ خوشی سے اس کے ہاتھ چومو گے، اگر آپ کے پاس کچھ رقم ہوئی تو آپ اسے وہ رقم دینے کی کوشش کرو گے، اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوئی تو آپ کوشش کرو گے کہ وہ قیمتی چیز ایز اے گفٹ وہ لے لے، آپ کوشش کرو گے کہ اس کے ساتھ مزید کچھ وقت گزاروں، اس کے ساتھ جا کر ایک کپ چائے پیوں، اور نہیں تو آپ اس سے گلے مل کر اس کا شکریہ ضرور ادا کرو گے، خوشی کا اظہار کرو گے۔ اب دیکھیں، ایک نیکی کسی نے آپ کے ساتھ کی، آپ بہت خوش ہوئے اور آپ بہت شکر گزار ہوئے، اللہ کے بھی اور اس بندے کے بھی۔ پھر آپ نے چاہا کہ اس سے اپنی کوئی قیمتی چیز دے دوں یا اپنی دولت میں سے کچھ دے دوں، اور اگر اس نے بدلے میں کچھ بھی نہیں لیا تو پھر آپ نے کوشش کی کہ مزید کچھ وقت جو ہے نا اس فرشتہ صفت انسان کے ساتھ گزار لوں۔ تو چلیں اب ہم آزادی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ وٹ از دا کانسیپٹ آف فریڈم۔ تو آزادی کا مطلب ہے اپنی تمام تر خوبیوں اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا، کریٹیو تھاٹ کو جو ہے نا یا کریٹیو پروڈکٹ کو، انوینشن کو جو ہے نا دنیا کے سامنے ڈسپلے کرنا۔ ہر بندہ یہ انفرادی طور پر بھی یہ کام کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور وہ اجتماعی طور پر بھی ایز اے نیشن دنیا کو پھر نظر آئے گا۔ جو وہ انفرادی طور پر کچھ ڈیفرنٹ کرے گا اوویسلی پھر ایز اے نیشن وہ جو ہے نا دنیا کو نظر آئے گا۔ جب ہم آزادی کا دن مناتے ہیں یعنی کہ 14 اگست، تو ایک طرح سے ہم ان لوگوں کے شکر گزار ہوتے ہیں، گریٹفل ہوتے ہیں ان کے، جنہوں نے ہمیں اتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے، جنہوں نے ہمارے لیے یعنی کہ اپنی نسلوں کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دیں۔ آپ ایک لمحے کو صرف چند سیکنڈز کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اگر آپ کو ابھی اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑے اور کچھ بھی ساتھ لے جانے کی پرمیشن نہ ہو، اجازت نہ ہو، تو آپ کی جان جو ہے نا وہ حلق کو آ جائے گی اور آپ خوفزدہ ہو کر اپنی آنکھیں کھول لو گے۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان کی جان ہوتی ہے نا، اور ان لوگوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ ٹھیک ہے، میں نے تو ابھی گھر کی ایگزامپل دی تھی، تو یہ سوچ کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، لیکن وہاں پر تو زندگی جو ہے نا وہ داؤ پہ لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے لگا بھی تھی۔ اور پاکستان ایک آزاد ملک جو ہے نا انہوں نے اپنی نسلوں کو دیا، کیونکہ وہ اس تکلیف سے واقف تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی آنے والی نسلیں وہی تکلیف نہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، تو تبھی ہمیں آزادی جیسا تحفہ ملا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غلامی موت سے بھی بدتر ہے، بھیانک ہے،
اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی زندگی ان کے آنے والی نسلیں گزاریں، ٹھیک ہے، پھر سے وہی تکلیف کسی اور پر بیتے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا کہ نئی نسل کے طور پر آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم نے ان قربانیوں کا حق ادا کیا ہے کیا ہمارے فرائض صرف اتنے سے ہیں کہ اس دن سفید اور سبز لباس کا انتخاب کریں، پاکستان کا پرچم سرکاری عمارتوں پر لہرائیں، باجے بجائیں، ریلیاں نکالیں، ملی نغمے گائیں، اور اس کے بعد نہ غریب کی حالت بدلی اور نہ امیر سدھرا، نہ تعلیمی معیار انکریز ہوا، نہ ہسپتالوں کی حالت بدلی، نہ اخلاقی لحاظ سے ترقی کی، اور نہ معاشی پسماندگی کو ختم کر سکے۔ کچھ اہم کام جو ہمیں بطور نئی نسل کرنے چاہیے، ایز اے گڈ جنریشن ہمیں کرنے چاہیے، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس دن 2 رکعت نفل شکرانے کی ضرور ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اس آزادی کی قدر کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اوکے، اور ہمیں اس آزادی کو قائم رکھنے کی ہمت عطا فرمائے۔ دوسرا کام، ہم میں سے جو بھی جہاں بھی ہے، جس شہر میں ہے، جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اپنے فرائض کو نہ صرف بہترین طریقے سے سر انجام دیں بلکہ اس شعبے سے متعلق خود کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے انفرادی سطح پر ترقی، خود کو اپڈیٹ کرنا، اوکے، اپنی مینٹل ایبیلٹیز کو انکریز کرنا، اپنی سکلز کو انہینس کرنا، ہر سیکٹر میں ٹیکنالوجی کی جو ایجاد ہے وہ کرنا اور اس کے استعمال کو سیکھنا۔ AI یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھیں، اس میں مختلف سیکٹرز ہیں اور آنے والے وقت میں وہ انسان کو سب سے پیچھے چھوڑ دے گا جس کو یہ سکلز جس کے پاس AI سے ریلیٹڈ جو ہے نا سکلز ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سیکھیں، یہ وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے جو آپ کے بزنس کو دنیا سے کنیکٹ کرتی ہے، جوڑتی ہے۔ برانڈنگ سے آپ کی پہچان ہوتی ہے، برانڈ سے، اوکے۔ ویب سائٹ آپ کی پروفیشنل موجودگی کا چہرہ ہے۔ SEO سے گاہک آپ کو تلاش کرتے ہیں۔ ایڈورٹائزنگ آپ کے پیغام کو دور تک پہنچاتی ہے، لوگوں تک پہنچاتی ہے آپ کے میسج کو۔ سوشل میڈیا گاہکوں سے جڑنے کا جدید طریقہ ہے، ماڈرن وے ہے۔ کنٹینٹ مارکیٹنگ سے آپ اعتماد جیتتے ہیں، ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں لوگوں میں اپنا۔ وہیں پر جو ہے نا وائرل سروسز آپ کے پیغام کو آگ کی طرح پھیلاتی ہیں۔ سروس آپ کے گاہکوں کو مطمئن رکھتی ہیں، سیٹسفائی رکھتی ہیں۔ فیڈ بیک آپ کو اپنا آپ بہتر بنانے کا موقع دیتی ہے، اپرچونٹی دیتی ہے ٹو امپروو یور سیلف۔ جب آپ اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرتے ہوئے کچھ نیا بناتے ہیں، کچھ نیا ایجاد کرتے ہیں، تو گویا آپ کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، انڈیویجول رول آپ جو ہے نا پلے کر رہے ہیں۔ آپ وقت دیتے ہیں اپنے ملک کو۔ آزادی کا مطلب ذمہ داری ہے۔ کیا ہے؟ ذمہ داری، رسپانسبلٹی، اور ذمہ داری نبھانے کا مطلب ترقی ہے۔ پروگریس، ایڈوانسمنٹ، لرننگ نیو تھنگس، فیسنگ چیلنجز ود کریج۔ آج کے دور میں یہ کہنا کہ دیر از نو اپرچونٹی تو بہت ہی غلط ہوگا۔ آج کل تو مرد اور عورت مطلب فیمیل دونوں کے لیے جو ہے نا ایکول اپرچونٹیز موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حرکت میں برکت ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس وقت قوم کو جو ہے نا ایک ملک کی ضرورت تھی، آج اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔ تو ایک قوم بنے اور ایک بہترین قوم بنے، ٹھیک ہے، اور قوم میں جو انڈیویجول فرد ہے اس کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے انفرادی انسان کا، اوکے۔ تو آپ انفرادی رول جو ہے نا بہترین طریقے سے ادا کریں، اجتماعی طور پر ویسے ہی امپروو ہو جائے گا، اوکے۔ تو لاسٹ میں صرف اتنا کہ تجھے آزاد ہونا ہے تو من آزاد کر پہلے، آزادی کا تعلق سوچ سے ہے، یاد کر پہلے، فکر کو معرفت کے واسطے تیار کر پہلے، یہ رستہ اتنا آسان تو نہیں ہموار کر پہلے، اوکے۔ تو پہلے آپ نے اپنے خوف کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے من کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ہر قسم کے خوف سے آزاد کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنی سوچ کو امپروو کرنا ہے، اپنی تھنکنگ کو پیور کرنا ہے، ٹھیک ہے، کریٹیو کرنا ہے۔ نیکسٹ آپ نے
دکھانی ہے، ٹھیک ہے، بریو ڈیسیجنز لینے ہیں، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے غلطیوں سے نہیں ڈرنا، اوکے، آپ نے اپنی نالج سکلز کو امپروو کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ انوینشنز کی طرف جائیں گے۔ اوبویسلی یہ سارا راستہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، لیکن اگر آپ تسلسل کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بھی کریں گے تو وہ ایک بہت زیادہ بہترین کردار ادا کرے گا۔ ایک دن جو ہے نا آپ کو ایک میسو جو نتائج ہوتے ہیں وہ ملیں گے، اوکے۔ اگر اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ نے کچھ بہتر سیکھا یا آپ کو کچھ اچھا سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔